बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور نبوت اور صدیقیت کے بلند مقام پر فائز فرمایا۔ انہی کو قنوع علیہ السلام بھی کہا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے حضرت کعب نے سوال کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے فرمان وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جانب وحی کی کہ میں تمام اولاد آدم کے اعمال کے برابر تمہارے اعمال آسمان کی طرف بلند کرتا ہوں۔ ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو، پھر ان کے پاس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات میری طرف وحی کی ہے، آپ ملک الموت سے میرے متعلق بات کر لیں تاکہ میری زندگی کے متعلق کچھ معلوم ہو جائے اور میں مزید نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں پروں میں اٹھایا اور آسمان کی طرف لے کر چلا۔ جب یہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ موت کا فرشتہ اس وقت نیچے آ رہا تھا اور حضرت ادریس علیہ السلام اوپر جا رہے تھے۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بات کی۔ ملک الموت نے کہا کہ ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے بتایا کہ وہ تو میری پشت پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ تعجب ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کروں، اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اسی کے متعلق فرمان خداوندی ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔